میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ کل جس بات میں درس ختم کیا تھا میں اس بات کو ایک بار پھر دہراتا ہوں، پھر اگلی حدیث۔ کل میں نے آپ کو ایک علمی جملہ دیا تھا جو علی تحقیق تھا، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اذن شفاعت عطا کر دیا گیا ہے۔ قیامت والے دن جو اذن ملے گا وہ اذن شفاعت نہیں ہوگا، وہ اذن، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اہل سنت کا اس سے ہٹ کے کوئی مسلک نہیں، کوئی بیان کرے تو وہ کوئی اور ہوگا، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کلیئر میں نے کر دی، کیونکہ بعض لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ قیامت کا دن آئے گا تو ساری امتیں حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور آ کر کہیں گی کہ شفاعت کیجیے، تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا حبیب، سر اٹھائیں مانگے آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اذن عطا ہوگا نا یہ اذن شفاعت نہیں، وہ اذن شفاعت نہیں ہے، وہ اذن کلام ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن آقا علیہ السلام سے پہلے کوئی بارگاہ خدا میں کلام نہیں کر پائے گا۔ جو زبان مقدس پہلی بار شفاعت کے لیے لبہائے اقدس کو چوبش دے گی وہ ذات مصطفیٰ ہو۔ لہذا آج کی جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 57 ہے۔ اس کو حدیث اتبان بن مالک کہتے ہیں، بڑی مشہور ہے۔ تبرکات کے باب کے اندر ائمہ کرام نے اس کو اپنی شروعات میں لکھا ہے، یعنی کہ جن ائمہ نے مسلم بخاری کی شروعات لکھی ہے اس حدیث پاک کو جب اس کی شرح کی ہے تو اس کے نیچے اس سے تبرکات ثابت کیے ہیں اولیاء اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے محمود بن ربیع نے کہا کہ مدینے میں میری ملاقات حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ وہ صحابی ہے جو ان عمر کے پچھلے حصے میں نابینا ہو گئے تھے، حضرت اتبان بن مالک۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کی روایت کردہ ایک حدیث سنی ہے وہ مجھے براہ راست سنائیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت اتبان بن مالک سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ ایک حدیث آپ بیان کیا کرتے ہیں وہ مجھے براہ راست بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کے وسیلے سے کسی سے سنی ہے، لہذا آپ براہ راست روایت کرتے تاکہ وہ واسطہ ہٹ جائے، مرفوع ہو جائے۔ اب اس سے ایک نقطہ آپ کو بتاؤں، مستشرقین آج کرسچن اسکالرز اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو لفظ ہے، حدیث یہ جو ٹرم ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاد کی تھی، اس سے پہلے یہ بطور اصطلاح کے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے حدیث سنائی تو ہم مراد کیا لیتے ہیں اس سے؟ آقا علیہ السلام کا قول فعل یا تقریر، یہی مراد لیتے ہیں نا۔ تو وہ کہتے ہیں مستشرقین کا یہ دعویٰ ہے، اور جو بچے کرسچن اسکولوں میں آج بھی پڑھ رہے ہیں ان کے نصاب میں ابھی بھی یہ غلطی ہے، کیونکہ ایک بچہ میرے پاس پڑھتے ہیں ٹیوشن، تو وہ ایک دن نصاب کے اندر یہ لے آئے تو انہوں نے مجھے اس کے اندر سے بتایا، تو میں نے کہا بیٹے یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کریں آپ، یہ ہمارے اسلامک لٹریچر کے اندر یہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث آقا علیہ السلام کی قول کو عنوان کو حدیث کی اصطلاح کے ساتھ یاد کرنا، یہ 150 یعنی 150 سال کے بعد امام شافعی اس کو وضع کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ حضرت محمود بن ربیع بھی صحابی ہے اور حضرت اتبان بن مالک بھی صحابی ہے، تو حضرت اتبان بن مالک سے حضرت محمود بن ربیع کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے متعلقہ ایک حدیث سنی ہے، لہذا آج آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ وہ حدیث مجھے براہ راست سنا دیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں لفظ حدیث بطور اصطلاح کے بولتے ہیں،
اور قرآن مجید میں اس کے دلائل ہیں، پھر کبھی موقع ملے تو اس میں کافی ساری گفتگو کرتا ہوں۔ بہرکیف لفظ حدیث بطور اصطلاح کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کا قول و فعل یا تقریر ہے، یہ آقا علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام آپس میں بولا کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ذرا فلاں حدیث سنانا، تو اس سے مراد ہمارا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا قول و فعل یا تقریر، اس سے مراد ہے۔ تو صحابہ کرام اسی کنسیپٹ کے ساتھ آپس میں تقدم فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت اعتبار بن مالک نے کہا میری آنکھوں میں کچھ تکلیف واقع ہو گئی، اس لیے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حضور میری تمنا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر کسی جگہ نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لوں۔ اس جملے کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تو ضروری ہے، لیکن کسی کی عقیدت ضروری سمجھتی ہے۔ اللہ نے یہ چیز فرض نہیں کی، لیکن کسی کی یوں سمجھو کہ کسی کی محبت نے کسی کو اوپر خود لازم کر رکھا ہے کہ میں اب نابینا ہو گیا ہوں اور مسجد نہیں جا سکتا ہوں۔ مسجد نبوی میں جاتے ہوئے رستے میں بہت سارے ایسے جگہ آتی ہیں کہ میں جاؤں تو مجھے چوٹ لگ سکتی ہے، تو اب خواہش یہ ہے کہ آقا میرے گھر تشریف لائیں، بس کسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیں، وہ میرے لیے مصلی جائے نماز بن جائے۔ حضور حضرت اعتبار بن مالک نے کہا کہ پھر حضور علیہ السلام چند صحابہ کرام کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے، رد نہیں کیا۔ یہ خشک قسم کی تبلیغ کرنے والوں کو سمجھنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مسجد بنانے کے لیے میرا آنا کوئی ضروری ہے، میں نے اس طرح کا دین کو تمہیں سکھایا، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اگر کسی کی عقیدت یہ تمنا کر رہی ہے تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے گئے دل جوئی کے لیے۔ تو کہ سلم چند صحابہ کرام کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے اور بریکٹ میں جا کے پوچھا ہوگا نا کہ کہاں نماز پڑھنی ہے، کون سی جگہ نماز جائے نماز بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا ہوگا حضور فلاں جگہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، یعنی کہ جو لوگ وہاں آئے تھے وہ باتیں کرنے لگے۔ اور تشریحات میں علماء لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا پتہ تھا کہ حضرت اعتبار بن مالک کے گھر میں آقا علیہ السلام نے آنا ہے، تو کہنے لگے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، تو لوگ حضرت اعتبار بن مالک کے گھر اکٹھے ہونے لگے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے جب آقا تشریف لائے تو آپ تو نماز میں مشغول ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ باقی جو صحابہ اکٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب دورانی گفتگو مالک بن دخشم کا بھی ذکر کیا گیا۔ کوئی شخص تھا، اس کا نام تھا مالک بن دخشم، لوگوں نے اسے مغرور متکبر کہا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور علیہ السلام اس کے حق میں ہلاکت کی دعا کریں، مطلب اس کے ظاہری قول و فعل کے ساتھ جو مفہوم اخذ ہوتا تھا اس کے متعلق بات کی، اور آپس میں اس طرح کی بات بھی کی کہ دیکھو آقا کی تشریف آوری ہوئی اور آئے نہیں، اس طرح کی بات چیت ہوئی، اور کہا کہ مغرور ہے یا متکبر ہے، ظاہری رویہ دیکھ کر بات کی۔ آقا علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کر ان سے پوچھا کہ کیا مالک بن دخشم اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، تو نماز کی حالت میں سن لیا ہوگا نا، تو نماز سے فارغ ہوتے ہی فرمایا کہ مالک بن دخشم کا ذکر ہو رہا ہے اور متکبر اور مغرور اس طرح کہا جا رہا ہے، اور بعض سادہ لوگ تمنا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے دعائیں ہلاکت کروں، یا مالک بن دخشم کا کلمہ نہیں پڑھتا۔
کیا وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہے؟ تو وہ لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا وہ زبانی تو کہتا ہے، اب بڑی توجہ کے ساتھ، وہ زبانی تو کہتا ہے لیکن دل سے نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ دوزخ میں داخل ہوگا نہ دوزخ اسے کھائے گی، یہ آپ نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ جب یہ کہا نا، اس کے اوپر شارحین نے لکھا کہ جب یہ بات کہی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ہلاکت کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اور اس پر کسی سادہ شخص نے کہا کہ حضور وہ اوپر سے پڑھتا ہے اندر سے نہیں پڑھتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندر کے حالات تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ اب یہاں سے کیونکہ سادہ لوگ تھے نا وہاں دیہات میں، تو اس وقت اسلام کی تربیت پروان چڑھ رہی تھی، مختلف مسائل سامنے آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی حل عطا فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کوئی تربیت فرما دیتے ہیں یا آپ اس کے لیے کوئی نصیحت فرما دیتے ہیں، پھر قاعدہ متعین ہو جاتا، پھر کوئی نہ دو رائے رکھتا۔ ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ کسی موقع کے اوپر کوئی بات ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرما دی اور اس کے بعد بھی کسی نے اس تنبیہ کے خلاف کوئی عمل کیا ہو، نہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرما دی پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام اس کام کے علاوہ نہیں ہوا، پھر جو فرما دیا پھر وہی ہوا۔ اب اس سے ایک دلیل بھی ملتی ہے جو اس حدیث پاک نے ہمیں سمجھائی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی کا ظاہر عمل دیکھ کر اس کے اوپر تہمت کی بچھاڑ نہ کرے۔ مطلب کسی بندے کا ظاہر عمل اتنا اچھا نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ نیک نہیں ہے، زیادہ نمازی نہیں ہے، ہم جب اس کو دیکھتے ہو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا 100 بندوں کو قتل کرنے والا بھی تو گنہگار ہی تھا نا، بولی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جس بندے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز اتنی نہیں پڑھتا، یہ زیادہ مسجد میں نہیں جاتا، یہ لوگوں سے اچھا کلام نہیں کرتا، تو آپ اس کے فعل کی کمی بیان کر سکتے ہیں اس کے سامنے کہ یار اس طرح ترش انداز میں نہ بات کیا کرو، پیار سے بات کیا کرو، آپ بھی نماز پڑھا کریں، آپ اس انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں اور ہر چوراہے پر دوستوں کی جب گیدرنگ اکٹھی ہوئی تو معلومت کر کے نام لے کے کہنا کہ یار یہ بندہ جو ہے اس میں بڑی کمی، اس کے اندر تو فلاں کمی، فلاں بھی کمی، فلاں بھی کمی، فلاں بھی کمی، لہٰذا یہ رویہ درست نہیں۔ اس حدیث پاک نے ایک سبق دیا کہ اگر کسی بندے کا ظاہر عمل کمزور ہو، ظاہر عمل کمزور ہو لیکن یہ پکی بات ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے، تو آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اس کی تربیت کے لیے کوئی اہتمام کریں، اس کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کی عقیدت کس کے ساتھ ہے۔ ایسے وہ لوگ بھی تو ہوں گے نا کہ جس کے ساتھ اس کی عقیدت ہے، پیار ہے، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کریں اور کہیں کہ یار آپ بھی ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی نماز سکھا دو، غصے سے کلام کرتے ہیں، آپ کتنا پیاری بات کرتے ہیں، ان کو بھی اس طرح انداز میں سمجھائیں، یا پھر ان کو کسی علمی مجلس میں دعوت دیں کہ آپ آئیں، مسجد کے اندر درس ہوتا ہے، آپ اس میں بیٹھا کریں، آ کر جمعے والا دن تشریف لایا کریں، آپ اس انداز میں ان کو دعوت دی جائے، کیا معلوم کسی علمی مجلس میں بیٹھے اور اس کی اخلاقی اصلاح ہو جائے۔ تو مراد یہ کہ ذہنی طور پر کسی بندے کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ جائز، اور اس حدیث پاک نے تبرک کا مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب بھی اولیاء اللہ کی جائے ولادت ہو، چاہے نماز ہو، جہاں وہ عبادت کرتے تھے، جہاں وہ رہتے تھے، آج آپ لوگ جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے وہاں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقبال بن مالک کی یہ خواہش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر آئے
اور گھر آ کر کسی جگہ اپنے بابرکت قدموں کے ساتھ اور متبرک وجود کے ساتھ حضور کسی جگہ نماز پڑھ دیں، بعد میں وہاں نماز پڑھتا رہوں گا اور حضور کے اتصال وجود کی برکتوں کے جہاں مجھے نماز کی برکتیں ملے گی وہاں اتصال وجود مصطفیٰ کی برکتیں ملے گی۔ یہ مسئلہ بھی اس حدیث پاک نے حل کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب دین بیان کرتے ہیں تو انداز بھی ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب اپنی دین خشک بہت ہے۔ یہ امام مسلم کی کتاب میرے سامنے کھلی ہے، میں نے تو کسی اشارے کی ابھی تک کوئی عبارت نہیں پڑھی، حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے اور حدیث کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتایا ہے۔ تو ائمہ کرام کا عقیدہ کس طرح کا تھا؟ امام مسلم، بخاری، آگے محبت رسول کے حوالے سے آگے حدیثیں آنے والی ہیں۔ میں آپ کو ترجمۃ الباب پڑھ کے سنوں گا کہ حیران ہو جائے گے کہ ائمہ کرام اس طرح کی وجہ اور قسم کے عقیدے رکھتے تھے۔ لہٰذا آج کے درس میں دو چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک یہ کہ اولیاء اللہ کے تبرکات جو ہیں وہ لائق برکت ہیں، مصافحہ کرنا، جہاں وہ نماز پڑھے وہاں اس لیے سے نماز پڑھنا کہ یہاں نیک ولی کا وجود لگا تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، یا مزار کے قریب کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا کہ یہاں اللہ کا ولی مدفون ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولی جہاں مدفون ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جب میں اس کی قریب مسجد میں نماز پڑھوں گا تو وہ برکتیں مجھے بھی نصیب ہونے لگیں گی۔ ایک تو یہ نقطہ یہاں سے پتہ چلا، اور دوسرا یہ کہ جب تک شریعت واجب نہ کر دے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور جب دیکھیں کہ کسی کا عمل کمزور ہے تو آپ اس کے عمل کی مذمت کریں گے، اس کی ذات کی کبھی نہیں کر سکتے، اور عمل کی مذمت بھی اصلاح کی نیت سے کی جائے گی اور اصلاح کے لیے حکمت کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔